آتا ہے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پچھلی امتوں پہ فرض کیے گئے، تاکہ تم پرہیزگاری حاصل کرو۔ تو یہاں پر روزوں کی فرضیت اور اس کا مقصد اللہ رب العزت نے اس آیت مقدسہ میں بیان فرمایا کہ ان روزوں کو فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم پرہیزگاری اور تقوی اختیار کرو۔ ماہ رمضان جب آتا ہے تو یہ ہماری اصلاح کرنے کے لیے آتا ہے، ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ اللہ رب العزت نے اس ماہ مقدسہ میں جو چیزیں روزے کی حالت میں، وہ چیزیں جو جائز چیزیں، حلال چیزیں ہیں، روزے کی حالت میں ہم پر ممانعت فرما دی، تو وہ ناجائز چیزیں اور گناہ کے کام، اس کی کتنی سخت ممانعت ہے۔ تو اس روزے کی حالت میں ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً جب روزہ رکھ لیتا ہے بندہ تو خیال کرتا ہے، کوئی گالی دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھائی گالی نہیں تو میرا روزہ ہے۔ فلمیں وغیرہ کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یار کہ روزے کی حالت میں فلم دیکھ رہے ہو، ڈرامے دیکھ رہے ہیں تو روزے کی حالت میں۔ تو روزے کی حالت میں لوگ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو روزہ رکھنا اور نہ رکھنا برابر ہوتا ہے، وہ صرف بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں۔ روزے کا مقصد یہ کہ اپنے ہاتھ پاؤں کو گناہوں سے بچایا جائے، آنکھوں کو گناہوں سے بچایا جائے، اپنی زبان کو گناہوں سے بچایا جائے، اپنے جسم کے تمام اعضاء کو گناہوں سے بچایا جائے، اور اپنے اندر ایک تبدیلی پیدا کی جائے کہ گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ رب العزت کی رضا میں زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ یہ اصل روزے کا مقصد ہے۔ اگر روزہ رکھ کے بھی گناہ کرتے رہے تو پھر روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم ایک مرتبہ قبرستان میں تشریف لے گئے، تو آپ کا یہ معمول ہوتا کہ قبروں پر جاتے تو قبر والوں سے حال احوال پوچھتے تھے اور ان سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ تو ایک قبر کے پاس کھڑے ہوئے تو اس نے کہا کہ یا علی بڑی مشکل ہے، آگ میں جل رہا ہوں، آپ میری مدد کیجئے۔ تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، تو یہ غیب سے ندا آئی کہ اے علی اس شخص کے لیے دعا مت کرو، یہ ایسا بد نصیب شخص تھا کہ دن میں روزے رکھتا تھا اور رات میں گناہ کرتا تھا، یعنی رمضان کی راتوں میں بھی گناہوں سے باز نہیں رہتا تھا، تو اس کے لیے آپ دعا نہ کریں۔ تو آپ نے بڑی شکستہ دلی کے ساتھ عرض کیا کہ الہی اس نے بڑی امید سے مجھے پکارا ہے، تو میری لاج رکھ لے اس کے آگے اور اس کے گناہوں کو بخش دے، اس کی خطاؤں کو بخش دے۔ آپ نے گڑ گڑا کر دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا آئی کہ علی تمہاری شکستہ دلی کی وجہ سے ہم نے اس کے گناہوں کو بخش دیا۔ تو راتوں میں گناہ کرنا، دن میں روزہ رکھنا، یعنی روزہ رکھنے کے بعد بھی اگر بندہ گناہوں سے نہ بچے تو اس کے روزے اس کے منہ پہ مار دیے جاتے ہیں، وہ روزہ اس کو جو ہے کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا۔ روزے کا مقصد تو یہ کہ تقوی و پرہیزگاری اختیار کی جائے۔ نماز کا مقصد یہ ہے کہ نمازی نماز پڑھ پڑھ کے جو ہے وہ گناہوں سے باز رہے، کہ نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے۔ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور سارے وہی گناہ کے کام چل رہے ہیں، تو یعنی مقصد یہ کہ نماز میں کوئی خامی ہے، یا تو نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہے یا خشوع و خضوع نہیں ہے اس میں، ورنہ نماز تو بے حیائی و برائیوں سے بچانے والی چیز ہے۔ تو یہ ماہ رمضان کو اس طرح اب یہ اس کے چند دن رہ گئے ہیں، یوں سمجھے کہ بس یہ رخصت ہونے والا۔ آج الوداع کا جمعہ آ گیا، ابھی کچھ ہی دن پہلے کی تو بات ہے کہ ہم خوش ہو رہے تھے کہ ماہ رمضان آ رہا ہے، ماہ رمضان آ رہا ہے، پھر ماہ رمضان آ گیا، پہلا جمعہ آ گیا، اب آخری جمعہ آ گیا، اور عنقریب یہ مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ اب اس مہینے سے ہم نے کیا حاصل کیا؟ اپنا ایک محاسبہ کریں، اپنا ایک جائزہ لیں کہ ماہ رمضان آئے اور گزر گئے، ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہوا، ہم نے اپنی زندگی میں کوئی اپنے اندر اصلاح کا پہلو تلاش نہیں کیا،
ہم جس طرح بے نمازی تھے ماہ رمضان گزر گیا ویسی بے نمازی رہے، ہم جس طرح بے عملیوں کا شکار تھے، بد عملیوں کا شکار تھے، ماہ رمضان گزر گیا وہی ہماری کنڈیشن ہے، وہی ہماری حالت ہے۔ تو ماہ رمضان میں نے ہمیں بہت کچھ دینا تھا لیکن ہم لے نہیں سکے اس سے۔ یہ ایسا مقدس مہینہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، اس کو پیاس مٹانے کے لیے کنویں کے پاس جانا پڑتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا۔ لیکن ماہ رمضان ایسا کنواں ہے کہ جو پیاسے کے پاس خود آتا ہے اور خود آ کے اپنے فیض و برکات لوٹاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مقدس مہینہ، اس کی رحمتیں اور برکتیں گھر گھر میں برستی ہیں، تو اس سے ہمیں کچھ حاصل کرنا ہے اور اپنی زندگی میں اپنی بدعمالیوں سے توبہ کرنی ہے۔ اور یہ مہینہ توبہ و استغفار کا مہینہ ہے اور توبہ کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کے ایسے حالات اور واقعات ہم دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے جب اپنے اعمال سے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑے بڑے انعام و اکرام سے نوازا۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اولیاء اکرام میں ایک بہت بڑا نام ہے اور ان کی شان، ان کی فضیلت، ان کی کرامات بہت مشہور ہیں۔ تو مالک بن دینار کسی زمانے میں محکمہ پولیس میں ہوا کرتے تھے اور بہت زیادہ گناہوں میں ملوث تھے، شراب نوشی بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ تو ان سے کسی نے ان کی توبہ کا سبب پوچھا کہ آپ نے توبہ کیسے کی؟ تو آپ نے توبہ کا سبب بتایا اور فرمایا کہ میں انتہائی درجے کا شرابی تھا، ہر وقت شراب سے نڈال رہا کرتا تھا۔ میری ایک بچی تھی، میں اس سے بہت پیار کیا کرتا تھا، 2 سال کی بچی تھی۔ تو وہ بچی فوت ہو جاتی ہے، 2 سال کی بچی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں بڑا غمزدہ، بہت غم سے نڈال تھا اور اسی حالت میں جو ہے شب برات کی رات آ جاتی ہے۔ میں نے اس شب برات کی رات بھی خوب شراب پی اور اسی حالت میں میں سو گیا۔ جب میں سویا تو میں نے کیا دیکھا کہ محشر برپا ہے، لوگ اپنی قبروں سے اٹھ رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں۔ اتنے میں مجھے اپنے پیچھے کچھ سرسراہٹ کی آواز محسوس ہوئی، تو میں نے جب دیکھا تو ایک قد آور سانپ منہ کھولے مجھ پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھا، بہت بڑا سانپ، وہ میرے پیچھے تھا، حملہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ میں وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، سانپ میرے پیچھے پیچھے لگا رہا۔ اتنے میں ایک نورانی چہرے والے کمزور بزرگ مجھے نظر آئے۔ میں نے ان سے فریاد کی، انہوں نے فرمایا کہ میں بہت کمزور ہوں، میں تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ پھر میں بھاگنے لگا اور وہ سانپ مسلسل تعاقب میں میرے پیچھے پیچھے تھا۔ تو کافی دور چل کر ایک ٹیلا نظر آیا، میں اس ٹیلے پہ چڑھ گیا تو میں دیکھتا ہوں کہ اس ٹیلے کے اس پار جو ہے خوفناک آگ جل رہی ہے۔ میں گرنے ہی والا تھا کہ اچانک جو ہے میں نے اپنے آپ کو سنبھالا دیا اور پلٹ کر پھر میں دوسری سمت دوڑنے لگا، تو وہ سانپ بھی میرے پیچھے پیچھے۔ تو وہ کمزور بزرگ پھر مجھے مل گئے اور رو رو کر کہنے لگے کہ افسوس، میں تمہارا کوئی کام نہیں کر سکتا، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھیے وہ سامنے جو ایک گول پہاڑ ہے وہاں پر مسلمانوں کی کچھ امانتیں ہیں، تو وہاں تشریف لے جائیں، ہو سکتا ہے آپ کی بھی کوئی امانت ہو۔ تو جب وہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس ٹیلے پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر امانتیں کیا ہیں کہ جن بچوں کا انتقال ہو گیا، نابالغ بچوں کا، وہ سارے بچے وہاں پر ہیں اور وہ سب اپنے اپنے والدین کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اس بزرگ نے، کمزور بزرگ نے کہا کہ وہاں پر آپ دیکھیے تو ہو سکتا ہے آپ کی کوئی امانت ہو۔ وہاں دریچے بنے ہوئے تھے، ان دریچوں پر ریشمی پردے لٹک رہے تھے، دروازے سونے کے تھے اور موتی جڑے ہوئے تھے۔ فرشتے اعلان کرنے لگے کہ پردے ہٹا دو، دروازے کھول دو، شاید اس پریشان حال کی کوئی امانت ہو تو اس کو مل جائے۔ سانپ سے بچانے کے لیے دریچے کھول دیے گئے اور بہت سارے بچے چاند سے چہرے چمکاتے ہوئے، جھانکتے ہوئے نظر آئے۔ تو وہ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میری فوت شدہ 2 سالہ بچی مجھے دیکھ کر چلانے لگی کہ خدا کی قسم یہ تو میرے ابو جان ہیں۔ پھر زور زور سے اس نے
چھلانگ لگاتے ہوئے میرے پاس آ پہنچی اور میرا ہاتھ پکڑا اس نے، اور یہ دیکھ کر جیسے اس بچی نے ہاتھ پکڑا وہ سانپ یہ دیکھ کر بھاگ گیا وہاں سے اور وہاں سے چلا گیا۔ اب میری بچی مجھے جو ہے میرے چہرے پہ ہاتھ پھیرتی، داڑھی پہ ہاتھ پھیرتی اور قرآن حکیم فرقان حمید کی تلاوت کرتی۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کہ کیا ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد اور اس حق کی طرف جو اترا۔ اب یہ آیت مقدسہ وہ بچی تلاوت کرتی رہتی اور میرے چہرے پہ میری داڑھی پہ ہاتھ پھیرتی رہتی۔ تو کہتے ہیں کہ اس بچی سے یہ آیت کریمہ جب میں نے سنی تو میں رو پڑا اور میں نے پوچھا کہ بیٹی وہ قداور سانپ کیا بلا تھی وہ آپ؟ تو اس بچی نے کہا کہ وہ آپ کے برے اعمال تھے جو آپ کا پیچھا کیے ہوئے تھے، جو آپ کو جہنم کی طرف گھسیٹ کے لے جانا چاہتے تھے، اور وہ اتنے قد آور ہو گئے تھے کہ وہ بڑی قوت حاصل ہو گئی تھی۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ وہ بزرگ کون تھے، وہ کمزور سے بزرگ؟ تو اس بچی نے کہا کہ وہ آپ کے نیک اعمال تھے، لیکن وہ نیک اعمال اتنے کمزور تھے، یعنی آپ نے نیک اعمال اتنے کم کیے کہ وہ اتنے کمزور تھے کہ وہ سانپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اب اس بچی کی یہ باتیں سن کر آپ جو ہے پھر میں نے پوچھا تم یہاں پہاڑ پر کیا کرتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ مسلمانوں کی فوت شدہ بچے یہیں پر مقیم ہو کر قیامت کا انتظار کرتے ہیں، ہمیں اپنے والدین کا انتظار ہے کہ وہ آئیں اور ہم ان کی شفاعت کریں۔ پھر میری آنکھ کھل گئی اور خواب سے میں سہم گیا، اور الحمدللہ پھر میں نے رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لی۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے زبردست اللہ کے ولی بنے پھر کہ ایک مرتبہ کشتی میں سفر کر رہے تھے تو ان کے پاس کرایہ نہیں تھا، تو ملا نے بولا کشتی والے نے کہ کرایہ دو نہیں تو کشتی سے باہر پھینک دیں گے۔ اب آپ نے سمندر کی مچھلیوں کو حکم دیا کہ مچھلیوں مجھے 1 دینار لا کے دو، تو بہت ساری مچھلیاں آ گئیں اپنے منہ میں سونے کے دینار لے کر، تو آپ نے ایک لیا اور اس کو ملا کو دیا، اور وہ دینے کے بعد آپ کشتی سے بیچ دریا میں اترے اور پیدل چلتے ہوئے چلے گئے، تو اتنے بڑے مرتبے میں فائز ہو گئے۔ تو انہوں نے توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی۔ اور پھر اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جو مسلمانوں کی نابالغ بچے ہوتے ہیں جن کے انتقال پر والدین کو بہت صدمہ ہوتا ہے، اور ہر والد کو اور والدہ کو ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کسی کے بچے کا انتقال ہو تو بہت صدمہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صدمے پر اجر و ثواب کتنا رکھا ہے۔ اگر بندہ صبر کر لے اور اس کے اجر و ثواب پہ غور کرے تو وہ نابالغ بچے جو بلوغت کی عمر سے پہلے دنیا سے چلے گئے وہ قیامت کے دن انتظار کر رہے ہیں اپنے والدین کا کہ ان کے والدین آئیں تو وہ ان کو ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائیں۔ اور یہ بچے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں باقاعدہ ہی جھگڑتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے والدین کو جنت میں داخل کر ورنہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے، تو وہ اپنے والدین کو لے کے جاتے ہیں۔ تو کتنی زبردست فضیلت ہے۔ اور توبہ کی بھی ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے توبہ کرنے والے بندوں پر کتنا رحم فرماتا ہے۔ اسی آیت مقدسہ کے تحت ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عبداللہ بن مبارک بڑے زبردست اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ جوانی کے حالت میں دوستوں کے ہمراہ سیر و تفریح کے لیے باغ میں پہنچے۔ بانسری بجانے کا بہت شوق تھا۔ رات جو ہی بانسری بجانے کے لیے اٹھائی تو بانسری سے یہ آواز آنے لگی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، یہ کیا ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی طرف؟ تو انہوں نے اسی وقت بانسری توڑی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی، اور اتنے بڑے اللہ کے ولی بن گئے کہ عبداللہ بن مبارک کی لوگوں کے ذریعے جو ہے لوگوں کو ان کے ذریعے بہت ہدایتیں ہوئیں، یہاں تک کہ مستجاب الدعویٰ بن گئے۔ ایک نابینا شخص آپ کے پاس آیا کہ حضور میری آنکھیں نہیں ہیں، دعا کر دیجئے۔ آپ نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت اس کو آنکھیں عطا فرما دی۔ اتنے بڑے منصب پہ فائد ہو گئے۔ تو یہ توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بہت سارے گناہوں کو معاف بھی فرما دیتا ہے اور پھر اس پر بڑے انعام و اکرام کی بارشیں فرماتا ہے۔ تو یہ ماہ
رمضان کا مہینہ ہمیں تقوی و پرہیزگاری کا درس دیتا ہے، توبہ کی طرف بلاتا ہے، نمازوں پر استقامت کی طرف بلاتا ہے، نمازیں با جماعت پر استقامت۔ اگر ماہ رمضان میں ہم نمازیں پڑھتے ہیں، بعد میں ہم نمازیں نہ پڑھیں، تو پھر یہ ماہ رمضان کا حاصل کرنے کا مقصد ہمارا فوت ہو جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ کہ اگر ہم نے ماہ رمضان میں عبادات کی ہیں تو ماہ رمضان کے بعد بھی ہم جو ہے اسی طرح اس پہ قائم و دائم رہیں، نماز پنجگانہ پر استقامت کے ساتھ عمل کریں اور کوشش کریں کہ پہلی صف میں نماز پڑھیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے پڑھنے سے 27 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور پہلی صف والوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مسلمانوں کی پتہ چل جائے کہ اذان اور پہلی صف میں کیا ہے تو وہ آپس میں قرآن دازی ڈالیں کہ کون پہلی صف میں بیٹھے گا، اس کے بغیر کوئی بیٹھ نہ سکے، اتنا رش ہو، اور لوگ جو ہے اپنے جو ہے سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے آئیں اور سب سے پہلے آ کے مسجد میں پہلی صف میں بیٹھ جائیں، کہ اتنا اجر و ثواب ہے پہلی صف کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ پہلی صف کا اور فرمایا کہ پہلی صف والوں پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، درود مطلب ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ دوسری صف والوں کے لیے، تو پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا پہلی صف والوں کے لیے اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ پھر تیسری مرتبہ عرض کیا تو فرمایا کہ ہاں دوسری صف والوں کے لیے بھی، لیکن پہلی صف والوں کی فضیلت جو ہے وہ دوسری صف والوں کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو کوشش کریں کہ نمازوں کا اہتمام کریں اور پہلی صف کا اہتمام ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان کے صدقے سچا پکا نمازی بنا دے۔ آنے والے دنوں میں شب قدر کی مبارک رات آنے والی ہے، تو شب قدر کے بارے میں فرمایا پوری ایک سورت نازل ہو گئی، انا انزلنا سورہ قدر، اور فرمایا کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا پتہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بڑھ کر رات ہے، یعنی اس میں ایک رات میں اگر بندہ عبادت کر لے تو 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ثواب ملتا ہے۔ 1000 مہینے کتنے ہو گئے؟ 82 سال اور 4 مہینے، یعنی ایک رات عبادت کرے تو 82 سال اور 4 مہینے کی عبادت سے بڑھ جائے گا۔ ایک بنی اسرائیل میں ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا حضرت شمون۔ تھوڑا سا آپ لوگ ذرا جن کے پاس جگہ خالی ہے نا قریب قریب بیٹھ جائیں اور آگے آ جائیں، پیچھے والوں کو جگہ مل جائے۔ اپنی صفوں میں دیکھیں جگہ اگر خالی ہے تو آگے آ جائیں اور صفیں بنا کے بیٹھ جائیں بالکل، تاکہ پیچھے والوں کو ذرا آسانی ہو جائے۔ حضرت شمون، ان کی عبادت کا تذکرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے کیا کہ انہوں نے 1000 مہینے اس طرح عبادت کی کہ دن میں روزہ رکھتے، اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرتے اور رات میں راہ خدا میں پہرا دیتے۔ 1000 مہینے ایسے گزار دیے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تو عمریں بھی کم ہیں، تو ہم تو پچھلی امت کے نیک لوگوں کی طرح نیکیاں نہیں کر سکتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا ہے کہ محبوب آپ کی امت کے آپ کے غلام اگر شب قدر میں ایک رات عبادت کر لیں تو حضرت شمون کی 1000 مہینے کی عبادت سے بڑھ جائیں گے۔ 1000 مہینے کی عبادت سے بڑھ جائیں، صرف ایک رات اگر شب قدر کو پالیں اس میں عبادت کریں۔ تو شب قدر طاق راتوں میں عموماً جو ہے علماء کرام فرماتے ہیں کہ طاق راتوں میں شب قدر ہے، اور زیادہ اقوال یہ بھی ملتے ہیں کہ 27ویں شب قدر ہے۔ تو اس میں کوشش کریں ان طاق راتوں میں عبادات کا اہتمام کریں۔ ہماری یہاں مسجد میں ابھی طاق راتوں میں صلاۃ التسبیح کا بھی اہتمام ہوتا ہے اور دیگر جو ہے ذکر و اذکار کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو آپ جو ہے اگر یہاں نہیں آ سکتے اپنے طور پہ اپنے گھر میں پڑھ لیں۔ طاق راتوں میں کوشش کریں عبادت کریں۔ ایک ابھی پچھلے دنوں یورپی یونین نے ایک قرارداد پاس کی، اور یورپی یونین کے متفقہ طور پر یہ قرارداد پاس ہوئی کہ پاکستان سے 295C کا قانون ختم کیا جائے، یعنی توہین رسالت کا جو قانون ہے پاکستان میں کہ جو گستاخ رسول ہو اس کی سزا موت ہے۔ یہ پاکستانی قانون نہیں ہے، یہ تو قرآن کا قانون ہے، اسلام کا قانون ہے۔
اور یہ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے۔ تو یہ قانون ہمارے آئین میں 73 کا جو آئین ہے ہمارا، اس میں یہ قانون درج ہے کہ جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا اس کی سزا موت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب سے یہ قانون بنا ہے ابھی تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، ابھی تک کسی بھی ایک بھی گستاخ رسول کو سزائے موت نہیں ہوئی۔ یہ پاکستان کی ہسٹری میں جو ہے یہ ایک بدنما داغ ہے کہ قانون تو ہے لیکن قانون پہ عمل نہیں ہوتا۔ آج بھی پاکستان کی جیلوں میں ہزاروں لوگ ایسے موجود ہیں جنہوں نے گستاخیاں کی ہیں، ان کو سزائے موت ہو چکی ہے لیکن دی نہیں جا رہی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ایک گستاخ رسول کو جب ایک عاشق رسول واصل جہنم کرتا ہے، ممتاز قادری علیہ رحمہ، تو ان کو جو ہے فوری طور پہ پھانسی پہ چڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا ایک بدنما داغ ہے کہ اس واقعے سے پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں تھا کہ کسی عاشق رسول کو پھانسی پہ چڑھایا گیا ہو۔ تو پوری دنیا مل کر اس وقت جو ہے اس قانون کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے قرارداد پیش کی۔ پاکستانی گورنمنٹ پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ وہ کسی طرح پاکستان میں اس قانون کو ختم کر دے۔ جو قانون ہے صرف قانونی شکل ہے، اس پہ عمل نہیں ہوتا۔ ہمارے حکمرانوں میں اتنی جرات و بہادری نہیں ہے کہ وہ اس قانون پہ عمل بھی کریں۔ لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ قانون ہے بھی کیوں پاکستان میں، اس کو ختم کیا جائے ورنہ ہم جو ہے معاشی طور پہ پابندیاں لگائیں گے۔ تو اب اگر ہماری گورنمنٹ جو ہے ان کے آگے جھک جاتی ہے اور اس قانون کو ختم کرتی ہے تو پاکستان کے غیور مسلمان جو عاشقان رسول پورے ملک میں جو ہے پھیلے ہوئے ہیں، اور ایک اکثریت، ملک کی غالب اکثریت ان مسلمانوں کی ہے جو عشق رسول میں جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اگر گورنمنٹ یہ کرنے جاتی ہے تو پھر پاکستان کے غیور عشاقان رسول وہ سکون سے گھروں میں نہیں بیٹھیں گے، وہ پھر روڈوں پہ آئیں گے۔ جس طرح گزشتہ دنوں دیکھا آپ نے رمضان کے شروع میں کہ لوگوں نے اپنی جانیں تو دیں لیکن عشق رسول سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو یہ قانون اگر ختم ہوتا ہے تو یہ بہت بڑا گورنمنٹ کے لیے وبال ہو جائے گا اور پورے ملک میں جو ہے ہنگامے پھوٹ پڑیں گے۔ تو ہمارے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں اور کفار کی غلامی کو ترک کر کے سچے پکے مسلمان بن جائیں۔ اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کو دیکھیں کہ اگر گورنمنٹ اس طرف جاتی ہے کہ اس قانون کو ختم کرنے، تو تمام ملک کے جو ہے عاشقان رسول وہ ان کے خلاف جو ہے کھڑے ہو جائیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ پہرا دیں گے۔ 295C اور B یہ دونوں قانون ختم کرنے کی جو ہے باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کے حکمرانوں کو ہوش عطا فرمائیں۔ ختم قرآن کے سلسلے میں عطیات وصول کیے جا رہے ہیں، آپ لوگ اس میں تعاون فرمائیں۔ روزانہ نمازوں میں بھی اعلان ہوتا ہے۔ ابھی 27ویں شب یعنی آنے والی اتوار کو ختم قرآن کی بابرکت محفل ہے۔ اور اب یہ منصب بھائی کس چیز کے لیے لے رہے ہیں؟ مسجد کے لیے۔ ابھی یہ مسجد کا چندہ ہو رہا ہے، ختم قرآن کا چندہ جس کو دینا ہے وہ الگ سے بتا کے دیں۔ اگر منصب بھائی کو بھی دے رہے ہیں تو بتا کے الگ سے دیں کہ یہ ختم قرآن کا ہے، ورنہ آپ کسی بھی نماز میں نماز کے بعد دے سکتے ہیں ختم قرآن کے لیے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ جب بھی آپ کوئی بھی نیک کام کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں یا کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ اس کو پوشیدہ ہو کے کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو نمایاں کریں۔ اپنی نیکیوں کا چرچا کرنا ہے، یہ نیکیوں کو برباد کرنا ہے۔ جب یہ حدیث کریمہ فرمایا کہ اس طرح آپ اگر کسی کو دینا ہے تو اس طرح دو کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اب نمائش کے نظارے آپ جو ہے بارہ دیکھتے رہتے ہیں، یہ اوپر سے لے کے نیچے تک کا معاملہ ہے۔ یعنی ہمارے ملک کے سربراہان بھی اگر کسی غریب کی مدد کریں گے یا کسی کو کچھ دیتے ہیں تو وہ ایک غریب ہوگا اور 10 جو ہے ان کے مشیر اور وزیر ہوں گے اور وہ جو ہے صاحب دیں گے تو اس سے پہلے تصویر کھنچوائیں گے کہ اس غریب کی جو ہے بالکل عزت کا بالکل جو ہے وہ جنازہ نکال دیں گے کہ اس کی تصویر بھی آئے گی، وہ لے رہا ہے اور 10 آدمی کھڑے ہوئے دے رہے ہیں ایک غریب کو۔ اور نچلی سطح پہ بھی محلے تک کے جو ہے لوگ اب دیتے ہیں تو تصویریں کھنچواتے ہیں۔ یعنی اس غریب کو تو دیکھیں آپ جس کو دے رہے ہیں آپ کہ اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہے۔ وہ آپ سے مجبوری میں لے رہا ہے، آپ کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ اپنی نمائش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات کتنی ناگوار گزرے گی۔ اگر کسی غریب کو دینا ہے تو آپ ایسے پوشیدہ ہو کے دیں کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔
جب تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ ہمارے یہاں صرف جو ہے نمائش بہت زیادہ ہوتی ہے، ایک دکھاوا جو ہے بہت زیادہ۔ اب اس کے نظارے ہمیں جو ہے 27ویں شب میں بھی نظر آتے ہیں، اور لوگ جو ہے بڑے اس سے محظوظ بھی ہوتے ہیں، تفریح کے لیے بہت سے لوگ آتے ہیں کہ بھائی فلاں صاحب نے جو ہے یہ مؤذن صاحب کو، یہ امام صاحب کو، یہ خادم صاحب کو ایک سوٹ دیا ہے، بھائی فلاں صاحب یہ ان کا نام ہے، بھائی ایک سوٹ تم نے دیا ہے، پوری مسجد کو سنا رہے ہو، سب کو دکھا رہے ہو، ایک سوٹ دے کے کون سا کمال کر دیا؟ اور جس کو دے رہے ہو تو اس کو کیا تمہارے سوٹ سے مطلب ہے یا اس کو اپنی عزت سے مطلب ہے؟ تم ایک سوٹ دے کے جو ہے سب کے سامنے اپنا نام بھی بتا رہے ہو، تو اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤ گے؟ تمہیں ثواب ملے گا؟ 1 ٹکے کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو دکھانا۔ فلاں صاحب نے جو ہے لفافے میں یہ 500 روپے دیے ہیں، 500 روپے دے کے پوری مسجد میں اپنا نام گنجوا لیا۔ اب وہ 500 روپے کا ایک ثواب بھی نہیں ملے گا، کیونکہ آپ نے تو اپنا نام بتانا تھا نا، سب کو نام پتہ چل گیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شہید آئے گا، وہ کہے گا میں نے تیری راہ میں قتال کرتے ہوئے، جنگ لڑتے ہوئے میں نے اپنی جان دے دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے جان نہیں دی، تو نے اس لیے جان دی تھی کہ لوگ تجھے شہید کہیں گے۔ تو فرشتوں کا حکم ہوگا کہ اس کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ ایک سخی آئے گا، کہے گا میں نے اپنا سارا مال جو ہے راہ خدا میں لٹا دیا، غریبوں کو لٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے لٹایا کہ لوگ تیرے کو سخی کہیں، لوگ تیرے کو بڑا ہی سمجھیں کہ غریبوں کی مدد کرتا ہے، تو جھوٹا ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو گھسیٹ کے جہنم میں داخل کر دو۔ تو نیکیاں جو ہے دکھا کر اگر آپ کریں گے، نمود و نمائش کریں گے، تو وہ نیکیاں آپ کو جو ہے لے ڈوبیں گی۔ تو اگر کسی کو دینا بھی ہے، اب بہت سے لوگ ہو سکتا ہے ان کو بری لگے میری بات، 27ویں شب میں وہ دیتے ہیں اس طرح دکھا کے، تو بری لگتی ہے تو آپ غور کر لیجئے کہ میں بات جو ہے آپ کو صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں۔ میں آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں، آپ کو جو ہے میں بچانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ نمود و نمائش کر کے، اپنی نمائش کر کے آپ اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ اگر کسی کو دینا ہے، کسی قاری صاحب کو دینا ہے، کسی حافظ صاحب کو دینا ہے، اگر کسی مسجد کے خدمت گار کو دینا ہے، تو آپ تنہائی میں بھی دے سکتے ہیں نا۔ آپ کے پیسے اگر انہی کو پہنچانے ہیں تو تنہائی میں بھی پہنچ سکتے ہیں، اکیلے میں بھی دے سکتے ہیں۔ سب کے سامنے دینے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارا نام جو ہے آ جائے گا، ذرا نام لے لیا جائے گا، سب کو پتہ چل جائے گا کہ ماں بدولت جو ہے مسجد میں اتنی خدمت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نمود و نمائش سے محفوظ فرمائیں۔ ایک صاحب نے مجھے ایک واقعہ لکھ کے بھیجا، اور ان کا اصرار تھا کہ اس واقعے کو آپ جمعے میں بیان کر دیں، وقت بہت کم ہے لیکن مختصراً میں کرتا ہوں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی صحابی ہیں، اور ان کو امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں گورنر متعین کیا، اور امام مسجد بھی وہی تھے، نماز بھی وہی پڑھاتے تھے۔ تو یہ خبر جو ہے اڑتے اڑتے پہنچی امیر المومنین کے پاس کہ حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہے اپنے منصب میں مخلص نہیں ہیں۔ اب وہ صحابی جن کو حضور نے خود عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضور نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، دنیا میں بشارت دی، ان کے بھی بدگو، ان کے بھی جو ہے اس طرح کے حاسد پیدا ہو گئے کہ کوفے سے خبر امیر المومنین تک پہنچ گئی کہ وہ جو ہے صحیح دیانتدار نہیں ہے، اپنے منصب میں صحیح کام نہیں کر رہے۔ اب انہوں نے ایک قاصد بھیجا، امیر المومنین نے اپنا نمائندہ بھیجا ہے، خاموشی سے جا کے کوفے میں معلومات کریں۔ اب وہ ایک ایک سے پوچھتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سب کہتے وہ تو بہت نیک آدمی ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں۔ اب سارے لوگ جو ہیں ان کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ ایک بندہ ملا، اس سے پوچھا تو وہ کہتا ہے کہ مجھے جو ان سے شکایت ہے۔ کیا شکایت ہے بھائی؟ کہتا ہے وہ نماز صحیح نہیں پڑھاتے۔ اچھا، سارے کوفے والے ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، اب جو جنتی ہے وہ نماز صحیح نہیں پڑھا رہا، بتائیں۔ ایک بندہ جو ہے، صرف ایک بندہ، اس نے جو ہے یہ شرارت کی اور فتنہ انگیزی کی، اور یہ خبر امیر المومنین تک کیسے پہنچی کہ سارے کوفے والے ان کے خلاف ہیں، اور تحقیقات میں صرف ایک بندہ سامنے آیا۔ تو جب یہ بات حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ، کیسے صحابی ہیں کہ انہوں نے جب فوج کے سپہ سالار تھے تو جنگ کرنے کے دوران جب ایک دریا بیچ میں آ گیا، فتوحات ختم ہو گئی، آگے فتح کرنا تھا، تو آپ نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈالا اور اپنے سارے سپاہیوں کو کہا کہ دریا میں اپنا گھوڑا ڈالو، اور دریا میں گھوڑا دوڑاتے ہوئے جو ہے آپ نے وہ فتح حاصل کیے۔ اب ایسے اللہ کے نیک بندے جنتی، ان کے بارے میں کوئی شخص یہ کہے کہ نماز صحیح نہیں پڑھاتے، تو حضرت سعد بن ابی وقاص کو بڑا صدمہ ہوا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ اس شخص کی عمر بڑھا دے
اور اس کی ذلت میں اضافہ کر دے، اس کو ذلیل کر کے مار اور اس کی عمر بڑھا دے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص کی اتنی عمر ہو گئی کہ اس کی پلکیں جو ہے لٹک کے آ گئیں اور گلیوں میں بھیک مانگتا پھرتا تھا، اور عورتیں گزرتی تھیں تو ان کو چھیڑتا تھا، تو لوگ جو ہے اس پہ لعن طعن کرتے تھے کہ بغیرت تیرے کو شرم نہیں آتی، اتنی عمر ہو گئی بڈھا اور عورتوں کو چھیڑتا ہے۔ تو وہ کہتا تھا کہ میں کیا کروں، مجھے تو حضرت سعد بن ابی وقاص کی بددعا لگی ہوئی ہے، ان کی بددعا کی وجہ سے میرا یہ اشر ہے کہ بھیک مانگ رہا ہوں، روڈوں پہ گھسیٹتا پھر رہا ہوں، اور جو ہے میں ذلت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں۔ تو یہ واقعہ کسی نے کہا کہ سنا دیں، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ تو یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ، آج ہمارا یہ موضوع تھا کہ اس کو ہم اپنا اصلاح کا ذریعہ بنائیں اور اپنے آپ کو جو ہے چینج کریں، نیک اعمال کی طرف آ جائیں اور نیکیوں کی طرف آ جائیں۔